زندگی سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط لہلال الفطر اذا کان بالسماء علت لفظ الشہادت من حرین او حر وحرتین بلا دعوی. اور جب آسمان میں کوئی علت ہو تو عید الفطر کے چاند کے لیے شرط لگائی جاتی ہے دو آزاد مردوں یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی طرف سے لفظ شہادت کے ہونے کی، بلا دعویٰ، بغیر دعوے کے، یعنی ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے اور دعویٰ ہونے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے. مسئلہ سمجھ لیں. کل بیان ہوا ماہ رمضان کے ثبوت کے سلسلے میں. وہاں بتایا گیا کہ اگر ایک عادل شخص گواہی دے دے تو رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر مستور الحال ایک مستور الحال شخص گواہی دے دے تب بھی رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا. لیکن شوال کا چاند، عید الفطر کا چاند ایک مستور الحال کی گواہی سے ثابت، ایک عادل شخص کی گواہی سے ثابت، بلکہ دو گواہ چاہیے. کتنے؟ اور رمضان کا چاند تو صرف ایک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، غلام کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یا اور کوئی چاند رمضان کے سوا یہ ایک عورت کی گواہی سے ثابت، غلام کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دو آزاد مرد ہوں، عادل ہوں، یا ایک آزاد مرد ہو اور اس کے ساتھ دو آزاد عورتیں ہوں. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رمضان کے چاند کے لیے اگر گواہی دیں تو اس میں لفظ شہادت، لفظ گواہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف خبر کے ذریعے بھی ثابت ہو جائے گا. لیکن عید الفطر کا چاند ہو یا اور دوسرے چاند ہوں تو ان میں خاص طور سے عید الفطر والے میں لفظ شہادت کی شرط لگائی جاتی ہے. کس کی؟ لفظ شہادت شرط ہے، لفظ دعویٰ شرط نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ملا لیں. وشرط لہلال الفطر اذا کان بالسماء علت لفظ الشہادت من حرتین بلا دعویٰ. اور جب آسمان میں علت ہو، یعنی آسمان میں کوئی مسئلہ ہو، آسمان ابرآلود ہو، آسمان پر غبار ہو یا کوئی اور چیز چڑھی ہوئی ہو، تو عید الفطر کے چاند کے لیے دو آزاد مردوں کی طرف سے یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی طرف سے لفظ شہادت کے ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے بغیر دعویٰ کے. یعنی جب وہ گواہی دیں تو لفظ شہادت کے ساتھ کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم دونوں نے آج شام کے وقت میں چاند دیکھا ہے. اگر وہ عادل ہوں، آزاد ہوں اور لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دیں تب چاند ثابت ہوگا. وہ بھی کب؟ جبکہ آسمان ابرآلود ہو یا غبار چڑھا ہوا ہو. اور اگر آسمان بالکل صاف ہو، موسم کھلا ہوا ہو اور صرف دو ہی لوگ کہیں کہ باقی کسی کو نظر نہ آئے تو اب دو لوگوں کی گواہی سے بھی چاند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، دو کے ذریعے ثابت ہونے کی ہے صورت، آگے ذکر کریں گے. وَإِن لَّمْ يَكُن بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اور اگر آسمان میں کوئی علت، ابر، غبار وغیرہ نہ ہو، فَلَا بُدَّ مِن جَمْعٍ عَظِيمٍ لِرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ، تو رمضان کے چاند کے لیے اور عید الفطر کے چاند کے لیے، دونوں کے لیے ایک عظیم جماعت کا ہونا ضروری ہے جو یہ گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ایک بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے. ایک دو لوگ گواہی دیں، آسمان بھی، موسم بھی کھلا ہوا تھا، صاف تھا، ابر نہیں تھا، غبار نہیں تھا، اب دو لوگ کہیں ہم نے چاند دیکھا تو مانی جائے گی بات؟ نہیں مانی جائے گی، بلکہ کتنی ہونا چاہیے؟ ایک عظیم جماعت ہونا چاہیے. امام ابو یوسف سے تو مروی ہے کہ 50 لوگ ہونا چاہیے.
اور ایک قول یہ ہے کہ محلے کے اکثر لوگ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دی ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ہر مسجد سے ایک دو لوگ کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اور خلف بن ایوب نے تو کہا کہ بلخ کے اندر 500 کی تعداد بھی قلیل ہے، کم ہے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بھی بہرحال۔ تو فرمایا اگر آسمان میں بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، تو پھر چاند کے ثبوت کے لیے ایک بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے، بڑی جماعت کا ہونا، چاہے وہ رمضان کا چاند ہو یا عید الفطر کا چاند ہو۔ اب یہ بڑی جماعت جو ہوگی اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں تو یہ مانا جائے کہ بڑی جماعت ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں وَمِقْدَارُ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْإِمَامِ، اور اصح قول کے مطابق جمع عظیم، بڑی جماعت کی مقدار امام کی رائے کے سپرد ہے، قاضی کی رائے کے سپرد ہے، کہ جتنے لوگ اسے لگیں کہ یہ بڑی جماعت ہے اور جن کی گواہی سے اسے ظن غالب حاصل ہو جائے تو ان کی گواہی کو مان کر وہ اپنا اعلان کر سکتا ہے، فیصلہ سنا سکتا ہے۔ تو بڑی جماعت کسے کہیں گے، کتنے لوگ گواہی دے تو مانا جائے گا یہ بڑی جماعت ہے، کتنے ہونا چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قاضی کی رائے پر۔ جتنے لوگوں سے اس کو ظن غالب حاصل ہو جائے کہ ہاں بات صحیح ہے تو وہ ان کی شہادت مان کر اعلان کر سکتا ہے، اگرچہ 10 ہی لوگوں کے ذریعے ظن غالب حاصل ہو جائے، یا 8 ہی لوگوں کے ذریعے حاصل ہو جائے، یا 8 سے بھی کم لوگوں کے ذریعے ظن غالب حاصل ہو جائے تو قاضی اعلان کر سکتا ہے۔ یہ بڑی جماعت ہے کیا، یہ امام کے، قاضی کے سپرد ہے، جو اس کے نزدیک بڑی جماعت ہو، یعنی جن کی خبر سے اس کو ظن غالب حاصل ہو جائے۔ بعض صورتیں تو وہ ہوں گی سب فاسق آ کر، جھوٹے آ کر، جو روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ گواہی دینے لگے 50 لوگ کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ان کی خبر میں وہ دم نہیں ہوگا۔ 2 متقی یا 4-6 نیک نمازی لوگ آ کر گواہی دیں تو ان 4-6 کی گواہی یہ ان 50 پر بھاری ہوگی۔ تو قاضی کو جن کی خبر سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے، ظن غالب حاصل ہو جائے، تو ان کی شہادت کو وہ قبول کر کے اعلان کر سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیں وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ، اور جب فرد کی شہادت کے ذریعے گنتی پوری ہو جائے، اور جب فرد ایک کی شہادت کے ذریعے گنتی پوری ہو جائے، وَلَمْ يُرَ هِلَالُ الْفِطْرِ، اور عید الفطر کا چاند دکھائی نہ دے، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ، اور آسمان صاف ہو، اصحا یصحی اسحا سے، مصحیۃ، اور آسمان صاف ہو، لا یحل لہ الفطر، تو اس کے لیے افطار کرنا حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا بالکل بھی۔ صورت مسئلہ یہ ہے، آپ کو ہم یہ بتا چکے ہیں کل بھی اور آج بھی ذکر کیا، کہ شعبان کے مہینے میں 29 تاریخ کو ایک شخص نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور رمضان کا چاند ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند ایک شخص کی گواہی سے ثابت، عادل کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور مستور الحال کی گواہی سے بھی، مرد کی اور عورت کی بھی، آزاد کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور غلام کی گواہی سے بھی۔ تو رمضان کے چاند کے موقع پر ایک شخص نے گواہی دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، قاضی نے اس کی بات کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ کل سے روزہ رکھنا چاند ہو گیا ہے۔ اب اس ایک بندے کی گواہی قبول کرنے کے بعد، خبر ماننے کے بعد، روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک رکھا، 2 اور 3 اور 4 5 اور 10 اور 15 20 25 27 28 29 رکھ لیے، چاند نہیں دکھا۔ 30 رکھ لیے، پھر بھی چاند نہیں دکھا۔ 30 ہو گئے پورے، اور آسمان بھی صاف ہے، کوئی بادل نہیں ہے، غبار نہیں ہے، بالکل کلیئر آسمان ہے، تارے نظر آ رہے ہیں، چاند دکھا ہی نہیں۔ تو یہی وہ اذا تم العدد، جب گنتی پوری ہو جائے 30 کی، بے شہادت فردی، شہادت کے ذریعے، جبکہ رمضان ثابت ہوا ہو ایک شخص کی شہادت اور گواہی کے ذریعے، ولم یری الہلال، گنتی پوری ہو گئی، روزے 30 اور چاند دکھے ہی نہ، والسماء مصحیۃ، حالانکہ آسمان بھی صاف ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا اب
جس نے گواہی دی تھی نہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، نہ اس کے لیے عید منانا جائز ہے اگلے دن، اور نہ کسی اور کے لیے عید منانا جائز ہے 31واں روزہ رکھیں۔ کون سا روزہ رکھیں؟ چونکہ اب یہ ثابت ہو گیا اس نے جو گواہی دی تھی غلط دی تھی، اب اس پر تعزیر ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ جھوٹ بولتا ہے ایسے معاملات، مہینہ تو اسلامک جو ہوتا ہے 31 دن کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر صرف ایک شخص کی گواہی سے رمضان ثابت ہو اور روزے رکھنا شروع کر دیں اور 30 روزے ہو جائیں، آسمان صاف ہو، آسمان صاف ہے اور چاند پھر بھی نہ دکھے، تو یہ بھی روزہ رکھے گا جس کی گواہی سے رمضان شروع ہوا تھا، اور باقی لوگ بھی روزہ رکھیں گے، عید کرنے کی اجازت۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَى هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَّةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، اور جب ایک شخص کی شہادت سے گنتی پوری ہو جائے 30 روزوں کی اور چاند عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے حالانکہ آسمان صاف ہو، لا يحل له الفطر، تو اس کے لیے افطار کرنا حلال نہ اس کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے حلال ہے، سب روزہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں اگلا مسئلہ، یہ تو وہ صورت تھی جب کہ رمضان شروع ہوا تھا ایک شخص کی شہادت سے، اور اگر 2 عادل شخصوں نے گواہی شروع ہونے کے وقت کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، پھر اعلان کیا گیا کہ چاند ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، سیم مسئلہ پیش آیا، 30 تاریخ آ گئی، 30 تاریخ آ گئی، آسمان بھی صاف ہے، چاند بھی دکھا نہیں، تب کیا حکم ہوگا؟ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِيمَا، اور ترجیح مختلف ہے اس صورت میں اذا کان بشہادت عدلین، جبکہ رمضان شروع ہوا ہو 2 عادل شخصوں کی شہادت سے، اس میں اختلاف ہے، تو اس میں حکم کیا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا؟ خود کہہ دیا کہ ترجیح مختلف ہے، بعض نے کہا کہ عید نہیں کریں گے اور یہی راجح ہے، بعض نے کہا کہ عید کریں گے یہی راجح ہے، فتویٰ کس پر ہے؟ یہ بھی سن لیجئے۔ 2 عادل شخصوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، قاضی نے ان کی گواہی کو قبول، روزے رکھنا شروع ہو گئے، اب 30 روزے ہو گئے، آسمان صاف، یہ قید یاد رہے کہ آسمان صاف ہے، چونکہ آسمان اگر صاف نہیں ہوگا تو پھر حکم بدل جائے گا، لہذا یہ قید ملحوظ رہے، آسمان صاف، 30 روزے پورے ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، آسمان صاف ہے، اور رمضان شروع کتنے لوگوں کی گواہی سے ہوا تھا؟ 2 عادل شخصوں کی گواہی سے۔ اب عید کریں یا نہ کریں؟ تو اس سلسلے میں صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا کہ اگر 2 عادل شخصوں کی گواہی سے رمضان شروع ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں پیش کر رہا ہوں، تو اب عید کریں گے، اب عید کریں گے، کیا کریں گے؟ اگرچہ چاند نظر نہ آئے اور آسمان بالکل صاف ہو۔ تو یہ تو دونوں وہ صورتیں تھیں جبکہ آسمان صاف ہے اور چاند نہیں دکھا۔ پھر پیچھے صورت میں چلے جائیں، ایک شخص کی شہادت سے رمضان شروع ہوا، اس کی پوری ہو گئی، چاند نہیں دکھا لیکن آسمان میں بادل ہے، آسمان میں عید کرو، کیونکہ اندازہ ہے شاید بادل کی وجہ سے نہیں دکھا ہے، گنتی 30 کی پوری ہو گئی ہو۔ تو جب ایک شخص نے گواہی دی تھی، رمضان شروع ہوا تھا، روزے پورے ہو گئے 30، اور بادل کی وجہ سے چاند نہیں دکھا، تو حکم دیا گیا عید کرو۔ اگر 2 عادل شخصوں کی گواہی سے رمضان شروع ہوا ہو اور روزے 30 ہو جائیں اور شام کو پھر بادل ہو آسمان میں، تو کیا کریں گے؟ بدرجہ اولا عید کریں گے، یہ تو 2 ہیں، عادل ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی بتایا۔ ولا خلاف فی حل الفطر، اور عید الفطر کے حلال ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اذا کان بالسماء علت، جبکہ 30 تاریخ کو آسمان میں کوئی مسئلہ ہو، یعنی ابر ہو یا غبار ہو، ولو ثبت رمضان بشہادت الفرد، اگرچہ رمضان ایک ہوا ہو اور 30 روزے ہو گئے، آسمان میں بادل ہے، تو کیا کریں؟ دوسرے دن عید کریں گے۔ یہاں تک عید الفطر کے چاند کا بیان ہوا۔ اب عید الاضحیٰ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، وَحِلَالُ الْأَضْحَىٰ كَالْفِطْرِ، اور عید الاضحیٰ کا چاند عید الفطر کی طرح ہے، جس طرح عید الفطر کے چاند کے لیے 2 آزاد مردوں کا شہادت دینا ضروری ہے، یا ایک آزاد مرد اور 2 آزاد عورتیں شہادت دیں تب ثابت ہوگا، اسی طرح عید
الاضحیٰ کا چاند ہے، یا تو 2 آزاد عادل مرد شہادت دیں، یا 1 آزاد عادل مرد اور 2 آزاد عادل عورتیں شہادت دیں۔ وہلال الاضحیٰ کالفطر، اور عید الاضحیٰ کا چاند عید الفطر کی طرح ہے۔ ویشترط لبقیۃ الاہلۃ شہادت رجلین عدلین او حر وحرتین فی قذف۔ ویشترط لبقیۃ الاہلہ، اہلہ ہلال کی جمع، اور باقی چاندوں کے لیے شرط لگائی جاتی ہے۔ باقی چاندوں کے لیے کتنے بچے باقی؟ 9۔ رمضان کے چاند پر بات ہو گئی، شوال کے چاند، عید الفطر کے چاند پر بات ہو گئی، عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ عید الفطر کی طرح 3 یہ ہو گئے، باقی 12 مہینے میں سے 9 رہ گئے۔ تو کہہ رہے ہیں باقی چاندوں کے لیے شرط لگائی جاتی ہے شہادت رجلین عدلین، 2 عادل مردوں کی شہادت کی، کہ 2 عادل مرد شہادت دیں ہم نے چاند دیکھا ہے، تب ثابت ہوگا۔ او حر و حرتین، یا 1 آزاد مرد جو عادل بھی ہو اور 2 آزاد عورتیں جو عادلہ ہوں۔ لیکن ایک شرط اور ہے، غیر محدودین فی قذف، یہ محدود فی القذف نہ ہو دونوں جو گواہی دے رہے ہیں۔ محدود فی القذف کا معنی ہم نے بیان کر دیا تھا، زنا کی تہمت لگائی پھر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ایسا شخص نہ ہو جسے یہ حد لگائی گئی ہو، اپنی بات کو ثابت نہ کر سکا تھا۔ اگر اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکا تھا، اس پر حد لگا دی گئی ہے، تو اب وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی معتبر اور مقبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں رہ گیا۔ تو وہی فرما رہے ہیں غیر محدودین فی القذف، اور وہ دونوں محدود فی القذف نہ ہوں، یعنی تہمت کی وجہ سے انہیں حد نہ لگائی گئی ہو۔ تو باقی مہینوں کا چاند کیسے ثابت ہوگا یہ بھی بتا دیا کہ 2 عادل مرد گواہی دیں لفظ شہادت کے ساتھ، یا 1 عادل مرد اور 2 آزاد عورتیں ہوں، اور یہ جو بھی 2 ہوں انہیں یہ محدود فی القذف نہ ہوں، انہیں زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے حد نہ لگائی گئی ہو۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقے میں چاند ہو گیا تو باقی علاقے والوں پر اس کے حساب سے روزہ رکھنا لازم ہے یا نہیں ہے، بتایا۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ، اور جب کسی گوشے، کسی جانب، کسی علاقے کے مطلع میں چاند ثابت ہو جائے، لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، تو ظاہر مذہب میں تمام لوگوں پر عمل کرنا لازم ہے، تمام لوگوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ جب کسی علاقے کے مطلع پر چاند ثابت ہو جائے، وہاں لوگوں نے دیکھا چاند اور انہوں نے گواہی دے دی ہم نے چاند دیکھا ہے، تو وہاں حکم یہ ہو جائے گا، اگر رمضان شروع ہو رہا ہے تو کل سے رمضان ہے، یا اگر عید ہو رہی ہے تو وہاں کا قاضی اعلان کر دے گا کل عید منائی جائے گی۔ تو جب کسی علاقے کے مطلع پر چاند ثابت ہو جائے، لوگوں نے دیکھا اور شہادت دے دی، لازم سائر الناس فی ظاہر المذہب، تو ظاہر مذہب میں باقی لوگوں پر، تمام لوگوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ لیکن کب فرمایا گیا، بہار شریعت میں فرمایا دوسری جگہ عمل کرنا، اس کے اعتبار سے روزہ رکھنا یا عید کرنا اس صورت میں ہے جبکہ اسی دن اور تاریخ میں، اسی دن اور تاریخ میں رمضان ہونے یا عید ہونے کا ثبوت شرعی طور پر ہو جائے وہاں بھی۔ مثال کے طور پر بریلی شریف میں چاند دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے آ کر گواہی دی، 10 20 لوگ تھے، 50، اور قاضی صاحب نے اعلان کر دیا کل عید منائی جائے گی، لیکن لکھنؤ میں چاند دکھا نہیں۔ اب یہاں تو ثابت ہو گیا ہے، تو لکھنؤ والوں کے لیے عمل کرنا لازم اس وقت ہوگا جب وہاں پر بھی شرعی طور پر ثابت ہو جائے، یہاں سے آئیں شہادت لیں شرعی طریقے پر، وہاں جا کر پھر گواہی دیں، تب ثابت ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ ہو گیا اور پورے انڈیا میں اعلان ہو جائے۔ ہندوستان بہت بڑا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ، اور جب کسی علاقے کے مطلع پر چاند ثابت ہو جائے، لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، تو ظاہر مذہب میں تمام لوگوں پر عمل کرنا لازم ہوگا، لیکن جو دوسری جگہ والے ہیں ان پر عمل کرنا لازم اسی وقت ہوگا جبکہ اسی تاریخ اور دن میں چاند کا ثبوت شرعی طور پر ان کے یہاں بھی ہو جائے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، واکثر المشائخ، اور اسی پر اکثر مشائخ ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ اگر دن میں چاند نظر آ جائے، اگر دن میں چاند نظر آ جائے تو کیا کیا جائے؟ جیسے دن میں تارے نظر آ جائیں
تارے نہیں چاند، دن میں اگر چاند نظر آ جائے تو کیا کیا جائے گا؟ تو مسئلہ سن لیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر 29 تاریخ کو امید تھی کہ چاند ہو جائے گا رمضان کی، چاند بھی پڑی، روزہ بھی رکھ لیا 30واں، ٹھیک ہے، اب روزہ رکھے ہوئے ہیں، زوال کے بعد 3 بجے آسمان میں چاند دکھ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ یہ مانا جا رات چاند ہو گیا تھا، ہمیں دکھ نہیں پایا، چلو بھائی عید ہے اور روزہ توڑ دیں؟ سمجھ میں آ رہی نا بات کہ رات چاند نہیں دکھا تھا، چاند تو اب تک دکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اگر دن میں چاند دکھ رہا ہے، چاہے زوال سے پہلے دکھے یا زوال کے بعد دکھے، یہ آنے والی رات کا چاند ہے، جو گزر گئی اس کا چاند نہیں ہے، یہ آنے والی رات کا چاند ہے۔ چونکہ جو سائنس کہتی ہے کہ چاند پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کم از کم جب 19 یا 20 گھنٹے گزر جاتے ہیں تب وہ نظر آ سکتا ہے، اس سے پہلے آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ متلے پر چڑھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 21 گھنٹے ہوئے ہوں، نظر آ بھی سکتا ہے 20-21 گھنٹے میں، اور نظر نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو مان لیجئے 19 گھنٹے ہوئے تھے یا 18، وہ دکھا نہیں مغرب تک، جب چاند دیکھنے کا ٹائم ہے اسے 18 گھنٹے ہوئے تھے، وہ تو نہیں دکھ سکتا، نہیں دکھا۔ اب وہ پوری رات گزری، 12 گھنٹے اور بڑھ گئے، تو وہ تو 18 اور 12 ہو گئے 30 گھنٹے، پھر دوپہر تک اور 6 گھنٹے گزرے، پتہ لگا 36-40 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، تو اب نظر آنے لگا۔ تو یہ گزشتہ رات کا چاند نہیں ہے، بلکہ آنے والی رات کا چاند ہے۔ تو دن میں جو چاند دکھے گا یہ گزری ہوئی پچھلی رات کا نہیں، بلکہ آنے والی رات کا چاند ہے۔ وَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ نَهَارًا، اور دن کے وقت میں چاند کے دکھنے کا، چاند کی رویت کا کوئی اعتبار نہیں، سواء کان قبل الزوال، خواہ یہ چاند کا دکھائی دینا زوال سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ وَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ، یہ ہونا چاہیے وَهُوَ لِلَّيْلَةِ، الف نہیں ہونا چاہیے، وَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ فِي الْمُخْتَار، وہ مذہب مختار کے مطابق آنے والی رات کا ہے، وہ مذہب مختار کے مطابق آنے والی رات کا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 156 میں آپ تیسری لائن دیکھو، دیکھ رہے ہیں، وَالسَّمَاءُ مُسْحِيَّةٌ لکھا ہے، وَالسَّمَاءُ نظر آ رہا ہے، انگلی رکھو، تو یہ بھی ہوگا وَالسَّمَاءُ مُسْحِيَّةٌ بغیر تشدید کے۔ اصحا یصحی، اصحا کا معنی ہوتا ہے آسمان کا صاف ستھرا ہونا، بے ابر کے ہونا، صاف ہونا۔ تو یہ ہلال سے متعلق معلومات تھی۔ اب ایک چیز اور سن لیں کہ چاند جو ثابت ہوتا ہے، جو چاند ہم دیکھتے ہیں جو ثابت ہوتا ہے، ثابت ہونے کے 7 طریقے ہیں۔ چاند کے ثبوت کے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں ثبوت چاند کے 7 طریقے ہیں، آپ گنتے جائیں۔ شہادت علی الشہادت، شہادت علی القضاء، کتاب القاضی الی القاضی، 4 اکمال، 5 اور ایک ہوتا ہے توپوں کو داغا جانا، کیا ہے؟ اور ایک ہے استفادہ، کیا ہے؟ اب ہر ایک کو سمجھ لیں یہ ہے کیا۔ شہادت، کوئی خود گواہی دے، 2 لوگ جا کر کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اس کی ان کی گواہی قبول کر لی گئی، اعلان کر دیا گیا، تو یہ شہادت ہے۔ شہادت علی الشہادت، شہادت علی الشہادت کہتے ہیں کہ خود چاند نہیں دیکھا، جن لوگوں نے چاند دیکھا انہوں نے گواہی دی اور اپنی گواہی پر 2 گواہوں کو گواہ بنا کر ان کی گواہی کی گواہی دے، تو قاضی اس کو قبول کر کے اعلان کر سکتا ہے، اسے شہادت علی شہادت کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت مقبول ہے جبکہ جو اصل شاہد ہیں وہ یہاں آ کر گواہی دینے سے معذور ہو، تو یہ شہادت علی شہادت ہوا۔ اور ایک شہادت علی القضاء، شہادت اس کا مطلب یہ ہے کہیں قاضی صاحب کے پاس لوگ آئے، انہوں نے چاند کے ہونے کی شہادت دی، شرعی شہادت، گواہی گزری، اور قاضی صاحب نے ان کی شہادت کو قبول کر کے اعلان کر دیا کہ کل عید ہے۔ اب وہاں پر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے 2 عادل گواہ، انہوں نے آنے کے بعد اپنے شہر میں قاضی صاحب کے یہاں
شہادت علی القضا دی کہ ہم وہاں پر موجود تھے، قاضی صاحب کے پاس لوگ آئے، انہوں نے یہ شہادت دی اور قاضی صاحب نے یہ شرعی فیصلہ سنایا اور انہوں نے عید کا اعلان کیا ہے، تو شہادت علی القضا، ان کے فیصلے کی یہاں گواہی دیں دو شرعی گواہ، تو یہ شہادت علی القضا، اس کے ذریعے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ کتاب القاضی علی القاضی، چوتھی، قاضی صاحب کے پاس شہادت گزری شرعی، انہوں نے فیصلہ کر دیا، پھر قاضی صاحب ہی جو ان کے پاس شہادت گزری تھی شرعی طریقے پر جو شہادت گزری ہے اس کی خبر کسی اور شہر کے قاضی کے پاس لکھ کر بھیجیں، تو یہ کتاب القاضی الی القاضی ہے۔ تو قاضی کے پاس سے اگر شرعی طریقے پر جو اعلان فیصلہ کیا گیا ہے وہ خبر یہاں بھی لکھ کر آ جائے تو دوسرے شہر کا قاضی بھی اس کے ذریعے اعلان کر سکتا ہے۔ 4 ہو گئیں۔ 5ویں ہے استفادہ۔ کیا ہے؟ کسی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں، کسی شہر سے جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپنے علم سے یہ خبر دیں کہ وہاں چاند ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے سنا ہے، نہیں، اپنے علم سے یہ خبر دیں کہ وہاں پر چاند ہو گیا ہے، تو ایسی شہادت بھی اس کے ذریعے بھی اعلان ہو جائے گا۔ پھر 6ٹھی قسم ہے اکمال مدت، رؤیت ثبوت ہلال کی۔ اکمال مدت کو پورا کرنا، 30 روزے پورے رکھ لیے آپ نے تو اب 31 تھوڑی ہوں گے، جب مدت پوری ہو گئی تو عید ہوگی، چاند دکھے یا نہ دکھے۔ اکمال مدت 6 ہو گئی۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ حاکم اسلام کی طرف سے توپے داغی جائیں، فائر کیے جائیں۔ وہاں کا طریقہ یہ جو حاکم اسلام ہے، جب چاند ہو جاتا ہے توپے داغی جاتی ہیں، آواز ہوتا ہے، پتہ لگ جائے ہاں ہو گیا چاند، جیسے پہلے بھی توپ چلتی تھی۔ رامپور میں افطار کے وقت روزانہ توپ چلتی تھی، جب توپ چلائی جاتی آواز ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہاں ٹائم ہوگا افطار کا، تب روزہ افطار کرتے تھے لوگ۔ پرانے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، تو حاکم اسلام کی طرف سے توبے داغی جائیں تو خاص اس شہر والوں کے لیے یہ بھی رؤیت ہلال کا ذریعہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثبوت ہلال کے لیے جو 7 طریقے ہیں ان کو بیان فرمایا۔